غیاث الدین بلبن کا تعلق ترکوں کے البری قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کو اپنی قوم کی سرداری حاصل تھی، مگر جب منگول قتل و غارت کے طوفان اٹھاتے ہوئے ترکستان پہنچے تو دوسرے ہم وطنوں کی طرح بلبن کو بھی ایک مغل نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ انسانوں کا کاروبار کرنے والا وہ تاجر بلبن کو لے کر بغداد آیا۔ ایک ترک زادہ دوسری بار نیلام ہوا۔ اب کی بار اس کے خریدار ایک معزز شخص خواجہ جمال الدین بصری تھے۔ ابھی بلبن نے بغداد کی فضاؤں میں چند ہی سانسیں لی تھیں کہ خواجہ جمال الدین اسے لے کر ہندوستان پہنچے۔ خواجہ جمال پر یہ راز ظاہر ہو چکا تھا کہ ہندوستان کا درویش صفت حکمران سلطان شمس الدین التمش بھی بلبن کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نسلی رشتے کے پس پردہ خواجہ جمال کو بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش نے بلبن کو منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ زنجیریں آہستہ آہستہ کٹتی جا رہی تھیں اور ایک غلام کی پیشانی پر اقتدار کی لکیریں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ سلطان شمس الدین غیاث الدین بلبن سے اس قدر متاثر ہوا کہ فرما روائے ہند نے اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور دامادی کے اعزاز سے شرف یاب کیا۔ پھر گردش روز و شب کے ساتھ بلبن نے وقت کے عجیب عجیب تیور دیکھے۔ کبھی وہ ابھر کر ڈوبا اور کبھی ڈوب کر ابھرا۔ ایک بار زندان کے حوالے بھی کیا گیا، مگر لوح محفوظ کا فیصلہ اس کی زندگی کے سفینے کو کھینچتا ہوا ساحل مراد کی طرف لیے جا رہا تھا۔ اگرچہ حالات کی موجیں بہت تند و تیز تھیں، لیکن غیاث الدین بلبن نے بڑی جوانمردی کے ساتھ انقلاب کے دھاروں کا مقابلہ کیا۔ پھر جب ہلاکت خیز ہوائیں رکیں اور فتنہ انگیز موجیں سرنگوں ہوئیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بلبن کی کشتی سیاست میں صدہا سوراخ تھے، مگر وہ کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ بلبن نے زمین پر قدم رکھا، کچھ دور تک آگے بڑھا، پھر ٹھہرا اور مڑ کر آرزوؤں کے اس دریا پر نظر ڈالی جو انسانی خون سے سرخ تھا۔ چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ بلبن کے ڈوب جانے کی پیشگوئی کرنے والے شرمسار تھے اور بار ندامت سے ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ مخالفین کی قطاروں کے سامنے رکا، ان کے پیروں میں زنجیر غلامی دیکھ کر ہنسا اور بے نیازانہ رفتار کے ساتھ کسرے سفید کی طرف چلا گیا۔ بظاہر ابھی بلبن نے تاج زرنگار نہیں پہنا تھا، لیکن در پردہ وہی ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کے سب سے چھوٹے لڑکے ناصر الدین محمود پر اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہنشاہ ہند ایک گوشے میں سمٹ گیا تھا اور بساط حکومت پر گردش کرنے والے تمام مہرے بلبن کی نگاہ کرم کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب سلطان ناصر الدین محمود بستر علالت پر پہنچ گیا تو غیاث الدین بلبن کے فیصلوں کو جھٹلانے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ اس نے یکا یک شطرنج کی بساط کھینچ لی اور متحرک رہنے والے مہرے فرش پر بکھر گئے۔ ہر مہرہ یہ سوچ کر پریشان اور مضطرب تھا کہ اب اس کا کیا حشر ہوگا۔ بساط پر اس کی ضرورت محسوس ہوگی یا وہ سیاست کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ کچھ مہروں نے اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر سلطان ناصر الدین محمود کی بارگاہ میں صورتحال بیان کرنے کی کوشش کی، مگر خلوت شاہی سے ان مہروں کو ایک ہی جواب ملا: بلبن جو بازی کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دو۔ اب وہی شاطر ہے اور وہی بساط حکومت کا نگران ہے۔ آخری وقت میں کچھ وفادار مہروں نے سلطان سے سرگوشی کی: اس بازی میں نسل التمش کے لیے شکست فاش کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ شاہ کیا کرے؟ سلطان ناصر الدین محمود نے افسردہ لہجے میں کہا۔ شاہ خود ہی زچ ہو چکا ہے۔ جب بساط زیستی الٹنے والی ہے تو وہ بساط سیاست کو کیا دیکھے؟ اگر حکومت کے شاطر غلط چالیں چل رہے ہیں تو انہیں ایسا کرنے دو کہ احتساب کا وقت گزر چکا۔
تمہارے سلطان کو موت کے شاطر نے شہد دے دی ہے، جس کا بظاہر کوئی توڑ نہیں، بساط مکمل طور پر درہم برہم ہو چکی ہے۔ تم لوگ واپس جاؤ اور اس حقیقت پر یقین کر لو کہ تمہارے شاہ کا وجود مٹ چکا ہے۔ اگر بلبن نے وہ بازی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تو اسے کھیلنے دو۔ وہ ایک زمانہ آشنا شاطر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سے کم مہروں کی قربانی دے کر بازی جیتنے کی کوشش کرے گا۔ میں اپنی ذات کا کھلاڑی نہیں، میں نے تمام بازیاں یہ سوچ کر کھیلی ہیں کہ میری رعایا پرسکون رہے اور ہندوستان کے ایک ایک سربلند قلعے پر روز حشر تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ خدا بلبن کو توفیق دے کہ وہ اپنے نفس کی خاطر کوئی بساط نہ بچھائے۔ وہ ان غیور اور وفادار مہروں کو اس لیے تحقیق نہ کرائے کہ ان کے سر کسی انسان کو سجدہ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ بلبن کے جاسوسوں نے جب سلطان ناصر الدین محمود کے آخری الفاظ اسے منتقل کیے تو وہ اپنے شاہ کے جذبات سے بہت متاثر ہوا، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے سلطان سے بستر مرگ پر سرگوشیاں کی تھیں۔ اس کے خیال میں سیاست کا یہ اصول ناپسندیدہ تھا کہ اختلاف رکھنے والوں سے چشم پوشی کی جائے۔ پھر جب 664 ہجری میں جمادی الاول کا مہینہ طلوع ہوا تو سلطان ناصر الدین محمود کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ شاہی طبیبوں نے اعتراف کر لیا کہ انسانی مسیحائی کا وقت ختم ہو چکا۔ اس قدر نازک ساعتوں سے دوچار ہوتے ہوئے بھی ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو تنہائی میں طلب کیا اور اس وقت وصیت کی جب ہونٹوں کو جنبش دینا بھی ایک کار دشوار تھا۔ سلطان کی یہ وصیت چند الفاظ پر مشتمل تھی: اگر تم صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرو گے تو میرا انجام نظر میں رکھنا کہ میں کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں، اور اگر تم نے اپنے نفس کی خواہشات سے بالا تر ہو کر مخلوق خدا کے سکون و عافیت کے لیے اقتدار کی قوتوں کا استعمال کیا تو مرتے وقت حسرت و ناامیدی کا شکار نہیں ہوگے۔ خدا اپنے بندوں کو کبھی بدترین غربت و افلاس دے کر آزماتا ہے اور کبھی بہترین نعمتوں سے سرفراز کر کے امتحان لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم عنقریب بڑی آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ میں نے ہر موسم میں تم پر اعتبار کیا اور تمہیں ایک غلام کے بجائے اپنے حقیقی بھائی کی طرح سمجھا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے اس اعتبار کی آبرو رکھنا، کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنا کہ دنیا سے رسم اعتبار ہی اٹھ جائے۔ تم اس بات کو فراموش کر دو کہ لوگ میرے کانوں میں کیا کیا کہتے ہیں، صرف اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں آج بھی اپنا حرف اعتبار سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ نکاہت اور کمزوری نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ ہندوستان کا یہ نیک دل حکمران نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ غیاث الدین بلبن کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر ابھر آیا جب ناصر الدین محمود نے تخت نشینی کے بعد اسے خان اعظم الغ خان کا خطاب دے کر اپنا وزیر مقرر کیا تھا اور تنہائی میں لے جا کر کہا تھا: میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے الغ خان، اور خدا کی مخلوق پر حکمران بنایا ہے۔ تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بلبن کو ان الفاظ کی بازگشت سنائی دی جو 22 سال پہلے سلطان ناصر الدین محمود کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس دوران سلطان کو دوبارہ ہوش آ گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا: الغ خان، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو اسی خطاب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا: امن، محبت اور اعتبار کا راستہ اختیار کرنا کہ اس راستے میں ہلاکت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی گویائی کی تمام قوتیں سمیٹ کر بلبن سے گفتگو کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ضعف و ناتوانی کے سبب یہ قوتیں منتشر ہو گئیں اور سلطان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ بلبن بارگاہ سلطانی سے اس طرح اٹھا کہ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
پھر اسی ماہ کی 11 تاریخ کو سلطان ناصر الدین محمود کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور زندگی کا وہ چراغ بھی بجھ گیا جو ایک طویل عرصے سے تیز ہواؤں کے رخ پر رکھا ہوا تھا۔ سلطان کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی دہلی کے گلی کوچوں میں ایک کوہرام سا بپا ہو گیا اور گھر گھر ماتم کدا نظر آنے لگا۔ درویش باپ کا درویش بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ 22 سال تک اس نے ہندوستان کی سرزمین کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں لوگوں کی جان و مال محفوظ تھے اور عزت و ناموس بھی۔ انہیں دربار شاہی سے انصاف بھی فراہم کیا گیا اور معاشی آسودگی بھی۔ رعایا کی یہ خوشحالی اس لیے نہیں تھی کہ ہندوستان کی زمین سونا اگل رہی تھی، بلکہ خود ناصر الدین محمود نے اپنی ذات پر دنیا کا ہر عیش حرام کر لیا تھا۔ وہ خود راتوں کو جا کر مخلوق خدا کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا، اس لیے اس کی حدود سلطنت میں رہنے والے چین کی نیند سویا کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کے 2 نسخے کتابت کیا کرتا تھا۔ ان کا جو ہدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان خریدا کرتا تھا۔ ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ ہدیہ دے کر حاصل کر لیا۔ ناصر الدین محمود کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکھے ہوئے قرآن کو انتہائی رازداری کے ساتھ عام قیمت پر ہدیہ کیا جائے۔ ناصر الدین محمود کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز موجود نہیں تھی جو گھر کا کام کاج کر سکتی۔ مجبوراً ملکہ ہند کو خود ہی کھانا وغیرہ پکانا پڑتا۔ ایک روز ملکہ نے سلطان سے کہا کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے، اگر اس کام کے لیے کوئی لونڈی فراہم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جواب میں ناصر الدین محمود نے کہا، سرکاری خزانے پر صرف رعایا کا حق ہے، مجھے اس بات کا اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لیے اس میں سے کچھ رقم خرچ کروں اور ایک لونڈی خرید لوں۔ بیگم، تمہیں دنیاوی تکالیف و مصائب پر صبر کرنا چاہیے کہ خدا آخرت میں بہترین اجر دینے والا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود اس قدر شریف النفس حکمران تھا کہ اس نے زندگی بھر کسی حقیر انسان کی بھی دل آزاری نہیں کی۔ ایک روز ایک بدحال اور ضرورت مند شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ناصر الدین قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس فقیر کی نظر ایک ایسے صفحے پر پڑی جہاں ایک لفظ 2 بار لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاتب کی غلطی سے یہاں ایک لفظ 2 بار لکھ دیا گیا ہے۔ ناصر الدین محمود نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور قریب ہی کھڑے ہوئے اپنے ایک غلام سے قلم دعات منگوا کر اس لفظ کے گرد دائرہ کھینچ دیا۔ پھر فقیر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ناصر الدین محمود نے قلم تراش لے کر اس دائرے کو مٹا دیا جو کچھ دیر پہلے بنایا تھا۔ غلام سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بادب ہو کر سلطان کے حضور عرض کیا، ایک بار دائرہ کھینچنے اور دوسری بار مٹا دینے میں آخر کیا مصلحت تھی؟ جواباً سلطان نے کہا، وہ شخص جس نے لفظ کی تکرار پر اعتراض کیا تھا دراصل ایک ضرورت مند انسان تھا۔ اگر میں اس کے اعتراض کی تردید کرتا تو وہ نادم ہو جاتا اور اپنی ضرورت کا اظہار کیے بغیر چلا جاتا، اس لیے میں نے اس کی موجودگی میں دائرہ کھینچ دیا اور جب وہ چلا گیا تو دائرہ مٹا دیا۔ دنیا میں دل کا غبار دور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کاغذ کا نقش مٹانا آسان ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ مصاحب نے اس وقت تو سلطان کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 دن تک مسلسل بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ناصر الدین نے اس مصاحب کو بلایا اور غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ مصاحب نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، مگر اس روز آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر آواز دی۔
میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہیں تاج الدین کے نام سے پکارا تھا۔ اس وقت میں باوضو نہیں تھا۔ مجھے یہ بات انتہائی نامناسب معلوم ہوئی کہ میں وضو کے بغیر محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ آج وہی ناصر الدین محمود کفن اوڑے ہوئے خاموش لیٹا تھا اور دہلی کی گلیاں انسانی چیخوں سے گونج رہی تھیں۔ بیوہ عورتیں، کمر خمیدہ بوڑھے، یتیم بچے، اپاہج اور مفلوق الحال انسان دیوانہ وار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص دنیا سے اٹھ گیا تھا جو ان کے غموں میں اس طرح شریک ہوتا تھا جیسے وہ محتاج اور بے سہارا لوگ خود اس کے اپنے رشتہ دار ہوں۔ مرنے والا ہزاروں حاجت مندوں کی ضرورتیں اس طرح پوری کیا کرتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ستم رسیدہ لوگوں کے المناک فسانے سنتا تھا اور پھر ان کے درمیان اس طرح اپنی مسکراہٹیں تقسیم کر دیتا تھا کہ بہتے ہوئے آنسو تھم جاتے اور بجھتے ہوئے چہروں پر دوبارہ زندگی کے چراغ جل اٹھتے تھے۔ کئی دن تک دہلی کی گلیوں میں ماتم برپا رہا، مگر جانے والا تمام چیخوں، آہوں اور آنسوؤں سے بے نیاز ہو کر چلا گیا تھا۔ جب سلطان ناصر الدین محمود کا جسم قبر میں اتارا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا، اے سرزمین ہند، تو ویران ہو گئی۔ آج کے بعد شاید ہی ایسا کوئی دوسرا حکمران تیرے سینے پر قدم رکھے۔ بے شمار ہندو اسے بھگوان کا اوتار سمجھتے تھے اور عام مسلمانوں کے خیال کے مطابق ناصر الدین محمود انسان کے لباس میں فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں سے بھی بلند تر کہ وہ خواہشات نفسانی سے پاک ہوتے ہیں، اور ناصر الدین محمود نے تمام زندگی اپنے نفس سے جنگ کی تھی۔ یہ وہ جنگ جیت گیا تھا، مگر موت و زیست کے مارکے میں زندگی ہار گئی تھی اور موت غالب آ گئی تھی۔ داستان آدم کا آخری باب یہی ہے، موت اور صرف موت۔ ناصر الدین محمود کے دفن کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر غیاث الدین بلبن کی پلکوں پر نمی کا عکس تک نہیں تھا۔ لوگوں نے بلبن کے اس انداز کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ تمام امراء اور وزراء کا خیال تھا کہ اس سنگین موقع پر کچھ دیر کے لیے بلبن کی حالت غیر ہو جائے گی کہ وہ سلطان شمس الدین التمش کا غلام بھی تھا اور داماد بھی، ناصر الدین محمود کی بہن کا شوہر بھی تھا اور نائب سلطنت بھی۔ اتنے رشتوں کے باوجود بلبن نے ناصر الدین کی موت کا سوگ نہیں منایا، بس وہ قبر کے نزدیک خاموش کھڑا رہا، بہت زیادہ خاموش اور سنجیدہ۔ بلبن ناصر الدین محمود کی زندگی ہی میں تمام امور سلطنت پر حاوی آ چکا تھا، اس لیے سلطان کی آنکھ بند ہوتے ہی اس نے اپنے سر پر تاج شاہی سجا لیا۔ اب وہ ایک مطلق العنان حکمران تھا۔ غلامی سے سلطانی تک بڑے اذیتناک مرحلے تھے جنہیں بلبن نے نہایت صبر و ضبط اور حوصلے کے ساتھ طے کیا تھا۔ بالآخر پتریلے اور خاردار راستے اس کے قدموں پر بے شمار زخموں کے نشانات چھوڑ کر پامال ہو گئے اور کامرانی کی منزل نے اسے فتح کی نوید سنائی۔ جب رسم تاج پوشی ادا کی جا رہی تھی تو غیاث الدین بلبن کو اپنے ماضی کا ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس وقت بلبن خان اعظم الغ خان کے نام سے مشہور تھا۔ 1245 عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمود اور جاتے ہوئے اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید کے نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر بلبن نے سلطان کو اس ارادے سے باز رکھا اور خود ایک لشکر لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلاطین زمانہ اور امرائے وقت سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، وہ خود معرفت کے شانشاہ تھے، اس لیے بلبن جیسے وزیر کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مگر جب بلبن نے عاجزانہ گزارش کی تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس پر رضامند ہو گئے کہ تمام فوجی آپ کا دیدار کرتے ہوئے خاموشی سے گزر جائیں۔ بلبن نے ایک اور التجا کی، تمام سپاہیوں کو دستبوزی کی اجازت دی جائے۔
فوج کی کثیر تعداد دیکھ کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مناسب سمجھا کہ حجرے کی کھڑکی سے پیرہن کی آستین گلی میں لٹکا دی جائے اور سپاہی اسے بوسہ دیتے ہوئے گزر جائیں۔ پھر جب قبا کی آستین پارا پارا ہو گئی اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تھکن کا احساس ہونے لگا تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور مریدوں سے فرمایا کہ میرے گرد حلقہ باندھ لیا جائے اور تمام فوجی دور سے سلام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس موقع پر حضرت بابا کے ایک پرانے خادم نے عرض کیا، اللہ کی نعمت کا بہتر طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی بات مان لی اور دست بوسی کی بھی اجازت دے دی۔ جب تمام فوجی اس شہادت سے شرفیاب ہو کر چلے گئے تو غیاث الدین بلبن لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاگیر کا پروانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، یہ حقیر سی نظر حضور کے لیے ہے۔ بابا فرید خاموش رہے۔ بلبن نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں پیش کیں، یہ دوسرے درویشوں کے لیے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ ساری دولت اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ پھر جاگیر کے پروانے کی طرف دیکھا اور بلبن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے واپس لے جا کے اس کی خواہش رکھنے والے دہلی کے دربار میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اسی وقت بلبن کے دل میں خیال گزرا کہ اگر حضرت شیخ میرے اقتدار کے لیے دعا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ بلبن کے دل میں بہت دنوں سے یہ آرزو پرورش پا رہی تھی کہ سلطان ناصر الدین محمود کے بعد وہ خود ہندوستان کا حکمران بن جائے۔ آج جب اسے ایک عظیم بزرگ کی محبت میسر آئی تو اقتدار کی تمنا بہت شدت سے ابھرنے لگی، مگر وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کے خوابوں کی تعبیر کے لیے دعا فرما دے۔ ابھی بلبن اپنے خیالات میں ہی الجھا ہوا تھا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے یہ دو اشعار بآواز بلند پڑھے، شہنشاہ فریدوں کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ بھی ایک انسان تھا جو اپنی سخاوت کے سبب اس مقام تک پہنچا۔ تو بھی لوگوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آ، سخاوت کی روش اختیار کر اور فریدوں بن جا۔ فریدوں شاہان عجم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا۔ اس نے زمناک کو قتل کر کے حکومت حاصل کی۔ زمناک نے جبر و تشدد سے جن چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا، فریدوں نے وہ سب کی سب واپس کر دیں، عدل و انصاف قائم کیا اور اپنی رعایا پر انعام و اکرام کی بارش کی، گمراہ لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی، کفر سے روکا، آتش قدوں اور بت خانوں کو مسمار کرا دیا۔ فریدوں کی مدت حکومت 500 سال تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ فریدوں کی مثال دے کر بلبن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ سخاوت و کرم سے کام لے تو اسے بھی اقتدار اعلیٰ حاصل ہو سکتا ہے۔ بلبن اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کی قوتوں سے اس کی دلی خواہشات کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا اشاروں ہی اشاروں میں اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ بلبن نے گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، پھر دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک مرد کامل کی دعاؤں کے سائے میں دہلی لوٹ آیا۔ آج تاج شاہی پہنتے ہوئے اسے اجودن یعنی پاک پتن میں گزارے ہوئے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب ایک بوریا نشین درویش نے اس کے اقتدار کی پیشگوئی کی تھی۔ متعصب ہندو تاریخ نویسوں نے بلبن پر یہ الزام تراشی بھی کی ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود اپنی طبعی موت نہیں مرا تھا۔ جب التمش کے بیٹے کا اقتدار طول کھینچتا جا رہا تھا تو بلبن کو اپنے انجام کی فکر پریشان کرنے لگی تھی، اور وہ تنہائیوں میں یہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں عمر اس سے بے وفائی نہ کرے اور اس کا سر تاج شہنشاہی کا بھار اٹھانے سے قبل ہی سفید کفن سے ڈھانپ دیا جائے۔ جب ان وسوسوں اور اندیشوں نے شدت اختیار کی تو غیاث الدین بلبن اقتدار تک پہنچنے کے لیے قریب ترین راستے پر چل پڑا، اور یہ قریب ترین راستہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود کے جسم سے اس کی سانسوں کا رشتہ منقطع کر دیا جائے۔
بلبن کے حصول اقتدار پر شک کرنے والے کہتے ہیں کہ شاہی طبیب اس کے ہاتھوں فروخت ہو گئے تھے، اور پھر دواؤں کے ساتھ ایک ایسا زہر بھی ناصر الدین محمود کے جسم میں اتارا جانے لگا تھا جو اپنی تاثیر میں سست رفتار تھا اور آہستہ آہستہ سلطان کے دل کی قوتوں کو تباہ کر رہا تھا۔ پھر جب شاہ کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں تو غلام نے تاج زرنگار اٹھا کر اپنے ہی ہاتھوں سے سر پر سجا لیا۔ معتبر مورخین نے بلبن کی اس ضمیر فروشی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ بے شک بلبن نے اپنے مخالفین کو گن گن کر قتل کیا تھا۔ قتل ہونے والوں میں سلطان شمس الدین التمش کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اس نے تشدد کے حربے بھی استعمال کیے، مگر اس کے اس فعل پر کوئی معتبر انسان گواہی نہیں دیتا کہ بلبن نے حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے آقا زادے کو زہر دیا تھا۔ بہرحال کچھ تہمتوں اور حقیقتوں کے شور میں سلطان ناصر الدین محمود کے مردہ جسم کو خاک کے نیچے رکھ دیا گیا کہ انسانی جسم خاک ہی کی امانت ہے۔ پھر رسمی نوحہ خوانی اور مصنوعی رنج و علم کی نمائش کے بعد غیاث الدین بلبن تخت نشین ہو گیا۔ بغداد کے بازار سے دہلی کی نیلام گاہ تک کا سفر بڑا تخیر خیز تھا۔ بلبن ماضی کے تلخ زمانے کو یاد کر کے اشکبار ہوا اور پھر فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی کہ حال کی رنگینیاں ماضی کی تلخیوں سے اعداد و شمار میں کہیں زیادہ تھیں۔ تخت نشینی کے بعد بلبن نے خدا کا شکر ادا کیا اور دہلی کے کسر سفید میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا رخ ترکستان کی طرف موڑ دیا، جہاں اس کا باپ 10,000 گھرانوں کی سرداری کا اعزاز اپنے سینے پر سجائے زیر زمین سو رہا تھا۔ اقتدار کی جو لیٹ ٹوٹ گئی تھی، بلبن نے اسے اس طرح جوڑ دیا تھا کہ وہ فخر خاندان ٹھہرا تھا۔ سرداری اور سلطانی میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان قائم ہے۔ سردار باپ کا غلام بیٹا برسوں اس آرزو میں تڑپا تھا کہ اس کی سماعت سلطان معظم عالی جاہ اور شہنشاہ معظم جیسے الفاظ کا شور سن سکے، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب پہلی بار ایک مغرور وزیر نے اسے سلطان معظم کہہ کر پکارا تو وہ چونک اٹھا اور خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ یہ خوابوں کا جزیرہ نہیں، حقیقتوں کا ایک شہر تھا، جہاں بیٹھ کر وہ کروڑوں انسانوں کی قسمت کے فیصلے کا اختیار رکھتا تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اپنے آغاز جوانی میں شراب نوشی کا عادی تھا، مگر جیسے جیسے حکومت کے حلقوں میں اس کے اثرات بڑھتے رہے ویسے ویسے وہ لذت و کیف و نشاط کے دائرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ بلبن کے خیال میں شراب نوشی اور ہوس پرستی ایک حکمران کے وقار کو مجروح کرتی ہے، اسے بزدل بناتی ہے اور پھر بے خبری کی ان راہوں پر لے جاتی ہے جہاں سے انسان کا شرمناک زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بلبن نے شراب نوشی اور نفس پرستی کے فلسفے کی گہرائیوں کو سمجھ لیا تو وہ گناہوں کے کوچے سے مکمل طور پر باہر نکل آیا۔ ہندوستان کا شاہ بنتے ہی اس کی ہر ادا بھی شاہانہ ہو گئی تھی۔ غیاث الدین بلبن کے عہد وزارت میں ایک امیر و کبیر شخص فخرو بائی تھا۔ اس نے ایک زمانے تک بلبن کی خدمت کی تھی۔ پھر ایک دن فخرو بائی کی کسی ناشائستہ حرکت سے بلبن ناراض ہو گیا اور اس نے فخرو بائی سے بات چیت ترک کر دی۔ وقت گزرتا رہا، پھر جب بلبن وزارت سے گزر کر شہنشاہیت کے منصب تک پہنچا تو فخرو بائی ان درباریوں سے ملا جنہیں بلبن کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی۔ فخرو بائی نے ان درباریوں سے کہا، اگر سلطان مجھ سے ایک بار گفتگو کر لیں تو میں آپ حضرات کو اس کام کا نقد معاوضہ دوں گا اور سلطان کی خدمت میں گراں قدر تحائف پیش کروں گا۔ بلبن کے درباری اس بڑی رشوت کے لالچ میں آ گئے۔ انہیں سلطان کے دربار میں قربت خاص حاصل تھی اور اسی نسبت کا خیال کر کے ان لوگوں نے فخرو بائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان غیاث الدین بلبن کو اس سے گفتگو کرنے پر آمادہ کر لیں گے۔ مگر جب وہ تمام رشوت زدہ درباری بلبن کے حضور پہنچے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سلطان کے ماتھے پر نفرت و حقارت کے اتنے بل پڑ گئے کہ ایک نظر میں انہیں شمار کرنا دشوار تھا۔